پاکستان میں توہین ہوئی. سارے اپوزیشن لیڈرز نے منع کر دیا جانے کا, کیونکہ یہ سارے حصہ تھے اس سازش کے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ سارے ملک کو بتاؤ کہ قوم کی کتنی توہین ہوئی ہے, یہ منع کر دیتے ہیں. پھر پارلیمنٹ سے جو اسپیکر ہوتے ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بھیجتے ہیں, اور میں بھی انہیں کہتا ہوں کہ اس کے اوپر انکوائری کریں کہ یہ جو مداخلت ہوئی ہے اس کے اندر پتہ تو چلے کہ یہ ہوا کیا, کتنی بڑی سازش ہوئی ہے کہ سٹی گورنمنٹ کے اوپر, الیکٹڈ پرائم منسٹر کے اوپر دھمکی ملتی ہے, اور پھر اس کے گورنمنٹ گرانے کی پوری تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں, لوگ بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں, ایلائز چلے جاتے ہیں. اور یہ پیغام کس کو تھا؟ مجھے تو پتہ تھا پیغام کس کو ہے. جنرل باجوہ کے لیے پیغام دیا گیا تھا, کیونکہ اسی کے پاس پاور تھی نا گورنمنٹ گرانے کی. باقی تو کوئی پرائم منسٹر کو نہیں ہٹا سکتا تھا. تو اس کے بعد جب اور پھر کیبنٹ کے اندر ہم نے اس کو ڈی کلاسیفائی بھی کر دیا. تو مجھے ابھی تک یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ایف آئی اے چاہتی کیا ہے, کہ جب سائفر تو سیف, جس طرح ثناء اللہ نے کہا وہ فورن آفس میں پڑا ہے, وہ تو اس کے اوپر تو اس کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے جو سائفر کی کوڈ ہے. ہمارے پاس جو جس کو پیرافریز کہتے ہیں انگریزی میں لفظ, ہمارے پاس جو آتا ہے وہ تو اس کا مفہوم آیا تھا, اور وہ جا کے نیشنل سیکورٹی کاؤنسل اور کیبنٹ میں جب رکھا اور بعد میں ڈی کلاسیفائی بھی کر دیا, تو وہ تو پھر ایک سیکرٹ ڈاکیومنٹ نہیں رہا. اب اصل چیز پہ آ جائیں کہ کیا کسی ملک میں کوئی بتا سکتا ہے, ہمارا تو 25 کروڑ کی آبادی ہے, کسی 50 لاکھ کی آبادی, چھوٹے چھوٹے نیوزی لینڈ جیسے شہر, چھوٹے سے یعنی ملک, اور کتنے ہیں ایسے, ہالینڈ ہیں, چھوٹے چھوٹے شہر ہیں, چھوٹی چھوٹی آبادی ہے. کوئی تصور کر سکتا ہے کہ کسی ملک سے, امریکہ کا کوئی بھی جس طرح آفیشل, وہ جا کے اس کے ایمبیسڈر کو کہے کہ اپنے پرائم منسٹر کو گرا دو, نہیں تو ہم تمہیں یہ کر دیں گے. جب امریکہ نے رجیم چینج کیا پہلے, تو جو خود ہی ان کے سی آئی اے کے اور MI6 کے جو پیپرز ڈی کلاسیفائی ہوئے ہیں, ان میں کیا چیز نکلی؟ مصدق کی گورنمنٹ گرائی گئی, رجیم چینج کیا گیا 1950 کی دہائی میں. تو وہ تو کوئی سائفر نہیں بھیجا وہاں, وہ تو کوئی ایمبیسڈر سے پیغام نہیں بھیجا, وہ تو پہلے پوری سازش کی گئی اپوزیشن کے ساتھ مل کے, میڈیا کے ساتھ میڈیا پہ پیسہ چلا, پہلے اس کو برا بھلا کہا گیا, اور پھر ان کے آرمی چیف کے ذریعے اس کی گورنمنٹ گرا دی. اور پھر دوسری 70 کی دہائی میں چلی کے اندر پریزیڈنٹ ایلیندا کو گرایا گیا, اور وہ بھی کسی نے سائفر نہیں بھیجا, انہوں نے ان کے آرمی چیف کے ذریعے اس کی گورنمنٹ گرا دی, کو کر دیا. تو جب رجیم چینج ساؤتھ امریکہ میں بھی ہوتا ہے تو اس طرح تو پھر بھی نہیں ہوتا کہ پہلے وہ کوئی ایمبیسڈر سے دھمکی دی جائے. تو میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنی قوم سے کہ دیکھیں, یہ کوششیں ساری ہو رہی ہیں کسی نہ کسی طرح عمران خان کو راستے سے ہٹانے کی. یہ پوری ہر چیز کے پتہ نہیں 180 کیسز ہیں, اور ایک اور اب وارنٹ بھی نکلا ہی ہے. الیکشن کمیشن کی توہین ہو گئی. یہ دنیا میں آپ نے نہیں کبھی سنا, عدالتوں کی تو توہین ہوتی ہے, الیکشن کمیشن کی توہین ہونے وارنٹ نکلائیں. پوری کوشش ہے کسی نہ کسی طرح اس کو جیل میں ڈال دیں. میں کھڑا ہوں, جیل کے لیے بھی تیار ہوں, لیکن قوم کو میں یہ بتا دوں کہ میں انشاءاللہ ہر کیس کا ثابت کروں گا اسی ملک میں بیٹھ کے کہ ہر کیس انہوں نے جعلی بنایا ہے, بوگس بنایا ہے, اور ہر کیس جب عدالت میں جائے گا, جب سنا جائے گا, کوئی جج بھی سزا نہیں دے سکتا پورا کیس سن کے, کیونکہ یہ سارے جعلی کیسز ہیں. اور اس کا مقصد اس ملک میں انصاف نہیں لانا, اس ملک میں انصاف کی قبر کھودنی ہے, تاکہ کسی طرح جنگل کا قانون جو طاقتور ہے وہ کسی طرح اس ملک کی جمہوریت بھی ختم کر دے, وہ طاقتور اس ملک کی عوام کی آواز ختم کر دے, وہ اس ملک کی سب سے بڑی پارٹی کو کسی طرح ختم کر دے, اور کسی نہ کسی طرح یہ چوروں کا ٹولہ جو 30 سال سے ملک کو لوٹ رہا ہے, کسی نہ کسی طرح اس کو پھر اوپر بٹھا دے. یہ ہے ساری گیم. پاکستان زندہ باد.